अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान हॉकी एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होगी और $100 भी बच्चों को दिखावे के लिए मिल गया। पाकिस्तान की हॉकी में खुशाइन बात यह है कि ताहिर जमान जैसे कोच को अपॉइंट कर दिया गया और उससे कुछ उम्मीदें बढ़ गई हैं कि चले पाकिस्तान में हॉकी एक मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ेगी, खासतौर पे ट्रेनिंग सिस्टम। वापस आके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बहुत बड़ा एक कमाल किया कि जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप अनाउंस की और उसे ऑर्गेनाइज किया। कल उसका इफ्तिताई तकरीब थी और उसमें मैं हैरान हूं कि बड़े ही आला दर्जे के हमारे ओलंपियंस और टॉप लेवल जो हमारे लेजेंड्स हैं वो मौजूद थे। बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे सिर्फ जो क्रैकर्स खेलते। हम लोग फोकस करते हैं कि पाकिस्तान की ये जूनियर हॉकी चैंपियनशिप जो हो रही है, जूनियर से मुराद क्या थी? मुझे जहां तक पता चला वो अंडर 23 लोग थे, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें ओवर एज हैं। कोई एज का सिस्टम सामने नहीं आया अभी तक चेक करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक सवाल पैदा होता है कि कश्मीर को इग्नोर किया गया और कश्मीर की टीम को शामिल नहीं किया गया, जबकि कश्मीर ही की जो है वो हुकूमत है जिसने हॉकी को कौमी खेल करार दिया और उन्होंने लाजिम करार दिया कि तमाम स्कूल कॉलेजेस जो है वो हॉकी को राइज करेंगे और वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क हॉकी का बना रहे हैं। मैं हैरान हूं कि हॉकी की कश्मीर की टीम जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में मौजूद नहीं है और ये एतराज किया है वहां के डीजी शौकत मलिक साहब ने, जो स्पोर्ट्स के डीजी हैं वहां के। देखना यह है कि पाकिस्तान पे हॉकी के करप्शन के साए सर पे मुंडला रहे हैं और इस मकसद के लिए एक खुशाइंद बात हुई थी कुछ अर्सा पहले, जब प्राइम मिनिस्टर ने तारिक भुगटी साहब को कहा कि आप ना सिर्फ स्क्रूटनी करें फेयरली, बल्कि एक इंतखाबात ऐसे करवाएं जिससे सही मानों में एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन सामने आए। ये भी खुशाइंद बात थी कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ब्रिगेडियर आरिफ खोगर रजीम को ख़त्म किया गया, लेकिन वहां पे ऐसा भी हुआ कि इसको डिवाइड करने का सोचा गया और हैदर हुसैन जो क्लेम कर रहे थे कि वो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान के और वही ये रन कर सकते हैं सारा सिस्टम, उन्होंने अदालत से भी रुजू किया और अदालत पे स्टे चल रहा है। जबकि करप्शन के इल्जामात राना मुजाहिद साहब जो हमारे 94 वर्ल्ड कप के हीरो हैं, आसिफ बाजवा साहब हैं और शहबाज सीनियर साहब हैं। मैं हैरान हूं कि ये लोग बिल्कुल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ खड़े हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल भी मैं आपको अभी दिखाता हूं। हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं जूनियर्स को, नेक्स्ट जनरेशन को, कि हम लोग इज्जत अफजाई उनकी करेंगे जो फंड्स एम्बेजलमेंट, बैड गवर्नेंस और मीन्स के एहतसाब के अमल को शफाफियत से दूर करने वाले लोगों को हम लोग लेफ्ट एंड राइट खड़े करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस पे अपने पैराज में लिखा है कि ये शदीद तरह की फंड्स में करप्शन हुई है। इसमें ब्रिगेडियर खोकर साहब का भी नाम है, इसमें शहबाज सीनियर का भी नाम है, इसमें आसिफ बाजवा का भी नाम है, इसमें राना मुजाहिद का भी नाम है। और ने तारिक भुगटी साहब ने अपना काम तो कुछ भी नहीं किया, खुद प्रेसिडेंट बन के बैठ गए, बल्कि मैं तो कहूँगा बड़ा जमान है। और मैं हैरान हूँ कि मलेशिया और पोलैंड से वापसी पे कोई 60 लाख का क्लेम कर दिया उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग का और अपने मीन्स के TADA जो होता है। सेम पता चला है
کہ رانا مجاہد صاحب نے کیا. اب میں حیران ہوں کہ تقریباً 12-13 کروڑ روپیہ یہ پاکستان سپورٹس بورڈ سے لے چکے ہیں آج تک. میں حیران ہوں کہ پاکستان آرمی چیف نے بھی انہیں کچھ کروڑوں میں ہی دیا ہوا ہے اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی انہیں کروڑوں میں ہی فنڈز دیے ہوئے ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ 15 کروڑ سے یہ اوپر ہی بنتے ہوں گے جو یہ فنڈز ہیں آل ٹوگیدر جو اکٹھے ہوئے. اور شاید کچھ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی آیا ہو کچھ فنڈز ہوں، لیکن اب تک یہ شفافیت نہیں ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا فنڈ کہاں لگ رہا ہے. ٹکٹ وہ ادھار لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم لوگ کس طریقے سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاکی جو ہے نا وہ شفافیت کے ساتھ اوپر آئے گی. ایک اور الزام لگا ہے جو سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ لوگ لگا رہے ہیں، اس میں سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ ایک تو اوور ایج لوگ کھیلے جا رہے ہیں، دوسرا جو امپائرز ہیں وہ بھی معیاری امپائرنگ نہیں ہو رہی، اور پھر مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ بھی بہت بیڈ ہے. اس کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کو چاہیے کہ وہ اسے کلیریفائی کرے. سیم میں اپنے ہیروز سے رانا شہباز سینئر سے رانا مجاہد سے اور آصف باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، وی ہیو دا سافٹ کارنر، وی ول ڈیفینس یو اف یو ول کلیریفائی یور سیلف. لیکن آپ کو اس احتساب میں شفافیت کا خیال رکھنا ہے. اف یو آر آنیسٹ یو آر ناٹ کراپڈ. پلیز آپ آگے آئیں اور اپنے آپ کو کلیئر کریں، عوام کے سامنے رکھیں. لوگ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو گالیاں دیں اور برے لفظوں میں یاد رکھیں. میرا خیال ہے کہ آپ عظیم کھلاڑی رہے ہیں، آپ لوگوں نے ورلڈ کپ 94 جتوانے میں آپ معاون رہے ہیں، لیکن یہ والے داغ آپ ہی نے دھونے ہیں. پاکستان سپورٹس بورڈ وداؤٹ احتساب کیسے آگے چل رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر وہ فنڈز دوبارہ ریلیز کر رہے ہیں تو ایک ریکویسٹ ہے، پاکستان سپورٹس بورڈ نے اپنے آپ کو بہتر گورننس کو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا. میری درخواست ہے پاکستان سپورٹس بورڈ سے کہ پاکستان ہاکی اور جن فیڈریشنز کو آپ نے فنڈز دیا انہیں کہیں کہ یہ تمام اپنا احتساب جو ہے، اپنا اکاؤنٹ جو ہے یہ اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں تاکہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ فنڈز کہاں لگ رہے ہیں. یہ عوام کا پیسہ ہے جو فیڈریشنز کو مل رہا ہے. سوالات کے جوابات کا منتظر رہوں گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب دس. اپنی ہم لوگ اسپورٹس کمیونٹی کو اسٹرانگ کریں، کھلاڑی کوچز سب مل جائیں اور ہم لوگ احتساب کریں ان لوگوں کا جو کرپٹ ہیں، ان لوگوں کا جو گورننس صحیح نہیں کر سکتے، اور نئی جنریشن کو موقع دیں. اور میری خواہش ہے کہ نیکسٹ جنریشن ہم سے بہتر ہے، انہی کو موقع ملنا چاہیے. انٹیلیجنٹ لوگ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی ہاکی نہیں بلکہ تمام سپورٹس میں یہ آپریشن کلین اپ کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. یہ آج کی پریس کانفرنس ہے، جونیئر نیشنل ہاکی چیمپئن شپ ہوئی ہے، اور اس میں جو مسائل ہیں اس پہ تو ہم بعد میں بات کرتے رہیں گے، لیکن اس پریس کانفرنس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے یہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. یہ منسٹر لیول کا ان کا ہے، لیکن ہی از ایڈوائزر ٹو آئی پی سی پرائم منسٹر کے لیے. اس کے پیچھے جو شخص کھڑا ہے یہ سعید انجم ہیں، اور ان سے کردار سے سب لوگ واقف ہیں کہ یہ کس طرح کا رول پاکستان کی ہاکی میں پلے کر رہی ہیں. یہاں پہ اگر رانا مجاہد صاحب کو دیکھیں تو یہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں 1994 کے، اور کچھ کیسز چل رہے ہیں جو کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور آج کل سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے
شاید ابھی تک ڈسپیوٹڈ ہے کیونکہ پاکستان کی کورٹس نے ان پہ اسٹے لے رکھا ہے. چند ٹورز جو ملیشیا اور پولینڈ کے ہوئے اس میں لاکھوں روپے کا کلیم کرتے ہیں یہ کہ یہ ان کی ٹریولنگ اور ہوٹلنگ پہ خرچ آیا. طارق بگٹی صاحب ان کو اس مقصد کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا کہ یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مسائل کو حل کریں گے. یہ غور طلب انسان ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ پاکستان کی ہاکی کے دو گروپس کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہیں انہیں ختم کریں گے، اسکروٹنی کریں گے، اور ایک اسکروٹنی کمیٹی بھی انہوں نے بنائی آتے ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ ECL میں ڈالیں گے ان تمام لوگوں کے جو کرپشن میں ملوث ہیں. اور کرپشن میں ملوث یہ بھی ہمارے 94 ورلڈ کپ کے بہت بڑے ہیرو ہیں، اولمپئن رانا شہباز. آپ یقین جانیے دکھ ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ جواب ہی نہیں دے پا رہے کہ ان پہ جو الزامات ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کے لیے، اس کے باوجود جب کلیریفیکیشن نہیں آتی تو سمجھ نہیں آتا کہ کون درست ہے یا کون غلط ہے. بہرحال اگر یہ کرپٹ نہیں ہے تو انہیں کھل کے بیان کرنا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ کیسے ہوئی ہیں اور وہ پیسہ کہاں گیا. یہ آصف باجوہ ہیں اور آصف باجوہ صاحب کے متعلق بھی اسی طرح کے کیسز ہیں. آپ یقین جانیے کہ یہ جونیئر نیشنل چیمپئن شپ ہے جس میں ہم لوگ نیکسٹ جنریشن کو یہ ہیروز دکھا رہے ہیں.